چاہے وہ کیش ایوارڈ ہے یا میڈل ایوارڈ ہے یا پھولوں کے ہار جو میں نے پیش کیے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، یہ وہ ہدیہ تبریک ہے، یہ وہ عزت اور بے پناہ پاکستان کی جو ستائش ہوئی دنیا میں دوبارہ اس وہاں پر بہت بڑا وہ جو تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہال تھا، وہ کیا تھا، وہ اسٹیڈیم، تھینک یو، تو اسٹیڈیم تھا، وہ گونج اٹھا تالیوں سے، اور پاکستان کا ترانہ وہاں پر پیش کیا گیا۔ اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا جھنڈا، اور سینٹر میں ارشد ندیم تھے، اور دوسری طرف مشرق میں ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ کھڑے تھے، اور دوسری طرف دوسرے کھڑے تھے۔ اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اربوں خربوں کے انعامات جو ہیں وہ اس عزت کے سامنے ہیچ ہے، لیکن انعامات بھی دنیا کی رسم و رواج کا حصہ ہے۔ اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے، اس سے جوش بڑھتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، اور خاص طور پر ارشد ندیم جیسے عظیم قوم کے سپوت، جنہوں نے انتہائی محدود وسائل میں، انتہائی مشکلات میں ایمانداری سے، ان کے والدین نے ان کی جو تربیت کی، ان کے کوچز نے جو ان کی تربیت کی، میں ارشد ندیم کے والدین کو اور ارشد ندیم کو سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو یہ عظیم یہ مرتبہ دلوایا اور عزت دلوائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر بغیر کسی قسم کی کمپٹیشن میں جائے، یہ جو وسائل ہیں وہ حقدار کو پہنچنی چاہیے، لیکن ارشد ندیم نے آج قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ارشد ندیم کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے 15 کروڑ روپے کے کیش ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ یہ ٹیکس لینے والے یہاں بیٹھے ہیں، وہاں پر پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ٹیکس لینے والے سے لیتے نہیں، اور جو دینے والے ہیں ان سے اور لیتے ہیں یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب رواج، یہ مزاج اب دفن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس حکومت میں۔ نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ میں نے جو پنجاب میں خدمات انجام دی ہیں وہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں دی ہیں، اور یہ جو یوتھ فیسٹیول ہوئے وہاں پر، اور جو یوتھ کے لیے جو کچھ پنجاب میں کیا گیا، یہ نواز شریف کی عظیم لیڈرشپ میں، قیادت میں ہوا، اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے۔ بالکل اس میں کوئی نہ تصنع ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اور اسی لیڈرشپ کے ہم دائی ہیں، اور اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں جناب آصف زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب چودھری صادق صاحب، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، جناب ڈاکٹر مالک صاحب، اور جناب ہمارے علیم خان صاحب، یہ سب ہمارے ساتھی ہیں، یہ ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے، اور سب اس خوشی کے موقع کے اوپر وہ سب آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک یادگار میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ F9 اور F10 کے درمیان جو سڑک ہے اس کا نام ہمیشہ کے لیے ارشد ندیم روڈ رکھا جا رہا ہے۔ مگر ابھی یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں
ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی قائم کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں. یہ اکیڈمی نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی اور اس کی تربیت میں کلیدی کردار ادا کرے گی تاکہ 2028 میں اولمپکس تک، جو کہ امریکہ میں ہوں گے، لاس اینجلس میں، اس کے لیے اس کی تیاری کی جائے اور ہمارے بچے اور بچیاں اس میں اب بڑھ چڑھ کر حوصلے کے ساتھ حصہ لیں. ان کی تربیت کے مواقع اور وسائل انشاءاللہ اس میں وفاقی حکومت اور صوبے بھرپور کردار ادا کریں گے. جس دن ارشد ندیم نے یہ پاکستانی قوم کے لیے جیتا، اسی وقت میں نے اپنے سیکرٹری کو گزارش کی کہ فی الفور صدر پاکستان کو خط لکھا جائے کہ 14 اگست کو ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دیا جائے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. میں نے اس عظیم موقع کے اوپر جب یوم آزادی 77ویں یوم آزادی ہم منانے جا رہے ہیں اور ارشد ندیم کی آج پوری قوم عزت اور توقیر کر رہی ہے، میں یہاں پر آج 1 ارب روپے کے ساتھ پاکستان سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کا اعلان کر رہا ہوں. یہ فنڈ کھلاڑیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، انہیں بہترین تربیت کے مواقع مہیا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ریٹائر ہوتے ہیں اپنی پوری عمر پاکستان کے لیے وقف کرنے کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں وہ انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن انتہائی محدود وسائل میں، ان کے لیے بھی یہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ ان کے لیے بہت، ان کے لیے جائز مدد کرنے کے لیے یہ فنڈ کام آئے گا. اس کو میں نے آج 40 کروڑ کی تجویز آئی تھی. میں نے کہا کہ اگر ارشد ندیم جیسے اور شہباز جونیئر جیسے اور صلاح الدین جیسے اور ڈار جیسے اور دوسرے بے پناہ ہمارے عظیم کھلاڑی، اور خان صاحب جو اسکواش ہمارے جو چیمپئن ہیں، اور دوسرے ہمارے جو ٹینس میں، بیڈمنٹن میں، تیراکی میں، ان کے لیے یہ فنڈ انشاءاللہ کام آئے گا، انڈاؤمنٹ فنڈ. اور یہ انشاءاللہ سیٹ بنی ہے جس سے یہ بات بہت آگے جائے گی اور اس ملک میں کھیلوں کا میدان دوبارہ ہرا بھرا ہوگا اور اس میں دوبارہ جان آئے گی. مگر یہ بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جہاں پر ہم نے ذکر کیا بہت ہی احترام کے ساتھ ارشد ندیم کی والدہ محترمہ کا، جو ایک بڑی ارشد ندیم ایک خود نصیب بیٹا ہے اور ان کی والدہ نیک بخت ماں ہے، اور ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے، ان کے بھائی اور دوسرے وہاں پر جو بٹ صاحب ان کے جو کوچ ہیں، وہ یہاں پر آ کر وہ پہلوان بھی نظر آتے ہیں، میرے خیال بڑے خوش خوراک بھی ہیں، اور پتلون کوٹ بھی پہنا تھا اور بہت اچھی انگریزی بھی بول رہے تھے. تو یہ بڑا حسین امتزاج ہے کہ ایک ہی جسم میں 3-4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں. بہت انہوں نے بڑی ہمت کی، بڑی میں ان کو ستائش پیش کرتا ہوں. تو 1 کروڑ روپیہ میں ان کے لیے میں یہ اس لیے کہ جو کوچز ہیں ان کو پھر بعد میں لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اور ان کی کوچنگ جو ہوتی ہے اس میں بے پناہ
जीत का, कामयाबी का सामान होता है। इसलिए मैंने 1 करोड़ का ऐलान किया है। और भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपको भी इस 14 अगस्त को नहीं, अगले 23 मार्च को हम मेडल दिलवाएंगे, बशर्ते कि इस अरसे में आप अरशद को 1-2 और मेडल दिलवाएंगे आप। मैं आखिर में राना मशहूद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वाक़तन पंजाब में यूथ को बहुत जला बख्शी। यूथ हमारा सरमाया है, इस कौम का सरमाया है। करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ, मेरा ईमान है दिल की अथाह गहराइयों से कि ये करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ, इनके हाथों में अगर हम तालीम के ज़ेवर से आरास्ता परास्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की दौड़ में फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ये मेरा ईमान है, और इंशाअल्लाह ज़रूर इस मुल्क की नौजवान नस्ल इंशाअल्लाह खुशहाली और तरक्की का इनकलाब लेके आएगी। मैं आखिर में आप सबका, जो इसके ऑर्गेनाइज़र्स हैं जनाब अता तारड़ साहब और उनकी टीम, और अपने मिलिट्री सेक्रेटरी जनाब जनरल तजदीद का, और अपने सेक्रेटरी असद गिलानी साहब का, और आतिमा साहब का, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बात अभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए कि जो गलोकार जिन्होंने आज कौमी तराने यहाँ पर गाए हैं, उनके लिए मेहरबानी करके भरपूर तालियां लगाएं। नहीं, ये भरपूर तालियां, ज़ोर से। उन्होंने दिलों को गरमाया है, और एक ये कह रहे थे कि ये जवान हो गए हैं, मज़ीद जवान हो गए हैं, और मज़ीद जवान होंगे। अल्लाह ताला उनको हमेशा जवान रखे ता क़यामत, और पाकिस्तान के लिए इसी तरह वो तराने और गीत गाते रहें और कौम के दिलों को गरमाते रहें। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत नाज़रीन, ओलंपिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे, अरशद शरीफ के लिए उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है।